آج جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ گفتگو یہ ہے کہ رب کی رضا کس چیز کا نام ہے؟ رب کی رضا کس چیز کا نام ہے؟ کہ آیا ہم مسلمان تو ہیں، ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں، حج زکوٰۃ تو دیتے ہیں، کیا اس کی رضا کے ساتھ راضی بھی ہوتے ہیں؟ کیا اس کی ہر حکمت کو ہم سمجھتے ہیں؟ کیا اس کی ہر جو حکمت ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ آج ایک فگر ہے، آج ایک تعداد ہے جو لوگ اس کی رضا کے ساتھ راضی نہیں رہتے۔ وہ کہتے ضرور ہیں، لیکن جب زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہی بندے سب سے بڑی ناشکری کرتے ہیں۔ وہ رزق کا معاملہ ہو، وہ دولت کا معاملہ ہو، وہ زمین کا کوئی معاملہ ہو، وہ ذہنی سکون کا کوئی معاملہ ہو، وہ اولاد کا کوئی مسئلہ ہو، وہ رشتہ داری کا کوئی مسئلہ ہو، اتفاق اور نا اتفاقی کا کوئی مسئلہ ہو، کامیابی اور کامرانی کا کوئی مسئلہ ہو، ہمیں ذرا سی بھی مشکل آتی ہے ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو ہر حال میں اس کی رضا کے ساتھ راضی رہنا یہی ایک اعلیٰ مسلمان کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے سورۃ طلاق کی آیہ مبارکہ نمبر 3 اس کی تلاوت آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ آج کل کے لوگ رزق کے بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ مجھے کھانا کہاں سے ملے گا، رزق کہاں سے ملے گا۔ یہ رزق کے معاملے میں پریشانی کا شکار رہتے ہیں، تنگی کا شکار رہتے ہیں۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، انسان کو میں روزی وہاں سے دیتا ہوں جہاں اس کا گمان نہیں ہوتا۔ اس کو روزی وہاں سے دیتا ہوں، اس کو روٹی وہاں سے دیتا ہوں، اس کو روزگار وہاں سے دیتا ہوں، اس کے پاس گاہک وہاں سے بھیجتا ہوں۔ بندہ سوچتا نہیں ہوتا، کاروبار اس کا چل پڑتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں انسان تجھے رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تیرا گمان نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے لیے تجھے کرنا کیا پڑے گا؟ تجھے رزق دوں گا، تجھے تیرا بھی رزق دوں گا، تیری اولاد کا بھی رزق دوں گا، رشتہ داروں کے حصے کا بھی رزق تجھے دوں گا۔ تیرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی، تیرے پاس دولت کی کمی نہیں ہوگی، روٹی کی نے ٹینشن نہیں لینی۔ یا اللہ کرنا کیا پڑے گا؟ رب فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے، توکل ہے اس کی رضا کے ساتھ راضی ہونے کا نام۔ سبحان اللہ، توکل ہے اس کی رضا کے ساتھ راضی ہونے کا نام۔ رب فرماتا ہے میں سب کو رزق دوں گا، لیکن رزق اس کو دوں گا جو میری رضا کے ساتھ راضی ہوگا، جو مجھ پہ توکل کرے گا، جو اپنے معاملات کو میرے سپرد کر دے گا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، جو اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کرے۔ رب فرما رہے میں سب کو رزق دوں گا، لیکن رزق اسی کو دوں گا جو مجھ پہ توکل کرے گا۔ اب مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمیں توکل ہے؟ نا 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 نا۔ 100 میں سے آپ 90 لوگوں کو دیکھیں گے وہ کہیں گے ضرور دے گا مالک، دے گا رب، مگر اس کے توکل کا لیول چیک کرنا۔ جب آپ توکل کا لیول دیکھیں گے نا، لیول آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ توکل کیا چیز ہے۔ آپ 10 بندوں کو دیکھیں اور 10 بندوں کی آپ گفتگو کو سنیں، ہر بندہ اپنے انداز میں کہے گا کہ مجھے رب دے رہا ہے، لیکن جب آپ کسی توکل کی جو بلندی ہے اس میں سے کسی شخص کی بات سنیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ بندہ واقعی رب کے اوپر توکل کر رہا ہے۔ تو ہمارے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ہم رب پہ توکل نہیں کرتے۔ جب ہم توکل کریں گے تو اللہ ہمیں رزق بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں. پرندے صبح کے وقت گھر سے خالی جاتے ہیں, خالی پیٹ جاتے ہیں, مگر جب شام کو گھروں میں آتے ہیں, گھونسلے میں آتے ہیں, اپنے پیٹ بھر کے لے کر آتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی لے کر آتے ہیں. تو آپ نے اور میں نے یہ سمجھنا ہے کہ رزق جو دے رہا ہے یہ اللہ رزق دے رہا ہے, اور ہمیں اس پہ توکل کرنا چاہیے. کیوں توکل کرنے؟ کیونکہ ساری کائنات کا نظام اسی مالک سے چل رہا ہے. اور آپ کو ایک اور پوائنٹ سمجھاؤں, قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں اس کے پاس بہت دولت ہے, وہ چودھری ہے, اللہ نے اسے کروڑ دے دیا, مجھے لاکھ دیا, اسے 1000 دیا, مجھے 100 دیا, اس کے پاس 2 کنال جگہ, میرے پاس 10 مرلے دے گا, اس کے پاس تو اتنا کچھ اور میرے پاس تو بالکل تھوڑا سا. رب فرما رہے نہیں 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 نہیں, قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, رب نے ہر چیز کو اس کے اندازے پر رکھا ہوا ہے. یعنی رب نے ہر بندے کو اس کے لیول پر رکھا ہوا ہے, وہ جتنا ڈیزرو کرتا ہے اللہ اس کو مال عطا فرما دیتا ہے. اور پھر اگر اس بات کو